بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک مزاحیہ مضمون کتے ہے۔ یہ مضمون آپ حیران ہوں گے کہ یہ مضمون کہاں سے آیا۔ دراصل یہ مضمون میں نے آپ کے لیے چھاڑا ہے۔ یہ پطرس بخاری جو کہ مزاح نگاری میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، یہ اس کی ایک مشہور زمانہ تصنیف مضامین فطرت سے میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس مزاحیہ مضمون کو آپ نے پورا سن لیا تو میرا خیال یہ ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے آپ اپنے ساتھ مسکرانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آزمودہ فارمولہ ہے، آزما کے دیکھیے۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ مضمون کتے۔ کل ہی کی بات ہے کہ رات 11 بجے ایک کتے کی طبیعت ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر ترہ کا مصرع دے دیا۔ ایک آدھ منٹ بعد سامنے والے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا، جناب ایک کہنہ مشق استاد کو جو غصہ آیا تو حلوائی کے چولہے سے باہر لپکے اور پھنکار کر پوری غزل مقطع تک کہہ گئے۔ اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی آواز دی۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھے۔ بعض تو 2 غزلیں سہ غزلیں لکھ لائے تھے، کئی ایک نے فی البدیہہ قصیدے پڑھ ڈالے۔ وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ایک ہمارے کتے ہیں کہ راگ نہ سر نہ پیر، تان پر تان لگائے جاتے ہیں، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں، بس گلے بازی کیے جاتے ہیں، اور گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اس ملک میں پیدا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے گزرے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ فرمائیے، آنکھوں نے اسے بھی کتا ہی دیکھا، ایک کتا اور پھر بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چڑی کی گردش دھیمی دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت نامعقول زاویے پر ہوا میں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی ترترا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری توتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو، گویا ایک بے آواز لے ابھی تک چل رہی ہے۔ طب کا مسئلہ ہے، ایسے موقع پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے کبھی آج تک کتے کے کاٹنے کا اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرثیہ چپ رہا ہوتا۔ ایک شعر ہے ناظرین، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگِ رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بونکنے پر مصر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بونکنے کے اصول بھی تو نرالے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے، ادھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی باری برکم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بونک۔ کتوں کے بونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کی تمام قوتیں معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف دیکھ کر باری باری سوچنا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، بے ڈنگی حرکات و سکنات۔ اس ہنگامے میں بلا دماغ کیا کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اگر ایسے موقع پر دماغ کرے بھی تو کیا تیر مارے گا۔ بہر صورت کتوں کی پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہمیں کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم بغیر چوں چرا کیے واپس لوٹ جائیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑک ناپنے میں گزاری ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینی حرکت ہے۔ لیکن قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے،
اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً جس کے جسم پر تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس کی مسکینی اور عجز سے گویا بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں جیسی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بغل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دی تو اپنے سر کو وہیں زمین پر رکھ کے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کسی ایک نے چابک لگایا، آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پر جا لیٹے اور خیالات کے سلسلوں کو جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تا حد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت راشا یعنی کانپنا انسان شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں پسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نے مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائی تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں گے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بونکتا ہوا کتا کب بونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔ تو یہ ناظرین، آج میں نے ایک نیو ٹچ دیا۔ میں نے کہا آپ کو ایک مشہور زمانہ کتاب مضامین فطرت سے ایک منتخب مضمون آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ مزاح نگاری کا ایک بہترین مضمون ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہمت و حوصلہ افزائی ہو۔ نوازش۔